کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی ایسی حالت میں پھنس گئی ہوں جہاں ہر کوئی مشورہ دے رہا ہے لیکن آپ کا دماغ بالکل بلینک ہو؟ آج ہم اسی الجھن کو سلجھانے کا طریقہ سمجھیں گے کہ جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو اصل میں سوچنا کیسے ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی فیلنگ ہے نا، جس سے ہم سب کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں، جب ہر طرف سے مشورے، توقعات اور پریشر آ رہا ہو اور انسان خود کو بالکل بے بس محسوس کرتا ہے۔ اور سب سے عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اس حالت میں ہر کسی کے پاس آپ کے لیے ایک حل ہوتا ہے، سوائے اس انسان کے جو خود اس مسئلے سے گزر رہا ہے۔ اس کا دماغ بالکل خالی ہوتا ہے۔ تو ہمارا پہلا حصہ اسی بارے میں ہے، اسٹک ان دا نوائز، یعنی جب انسان اتنے شور میں گھرا ہو کہ سوچنا ہی ناممکن ہو جائے۔ یہ وہ شور ہے جو باہر کی آوازوں اور آپ کے اندر کے ڈر سے مل کر بنتا ہے۔ یہ مثال نا بالکل پرفیکٹ ہے۔ جیسے آپ ایک بچے کو پولینیشن کا پورا پروسیس 1 منٹ میں نہیں سمجھا سکتے۔ اس میں اتنی ساری ٹرمز ہیں، اتنے پارٹس ہیں کہ بچہ کنفیوز ہو جائے گا اور اصل بات سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ بالکل اسی طرح زندگی کے بڑے مسائل کو بھی چھوٹے مینیجبل حصوں میں توڑنا پڑتا ہے، ورنہ اصل مسئلہ کہیں گم ہو جاتا ہے۔ اچھا، سائنس میں نا اس کیفیت کا ایک نام ہے، اسے کہتے ہیں کوگنیٹو اوورلوڈ۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے دماغ کو اتنی زیادہ انفارمیشن اور اتنے مشورے ملتے ہیں کہ وہ پروسیس ہی نہیں کر پاتا۔ بالکل ویسے جیسے آپ کا کمپیوٹر ہینگ ہو جاتا ہے جب آپ بہت ساری ٹیبز ایک ساتھ کھول دیتے ہیں، ہے نا؟ اس حالت میں کوئی بھی فیصلہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم اپنی فوکس کو رزلٹ یعنی نتیجے سے ہٹا کر پروسیس یعنی عمل پر لے آئیں، منزل کے بجائے سفر کو اہمیت دیں۔ یہاں نا ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے۔ معاشرہ یعنی سوسائٹی آپ سے فوری ریزلٹس چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے دکھاؤ کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، ابھی فیصلہ کرو۔ لیکن جو ریئل گروتھ ہے نا، وہ ایک پروسیس مانگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ خود کو بکھرا ہوا رہنے کی اجازت دو، فیصلہ کرنے کی طاقت پیدا کرو جو وقت کے ساتھ آتی ہے۔ اور یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ہم اکثر صرف چمکتی ہوئی کامیابیاں دیکھتے ہیں، کسی کی ٹرانسفارمیشن، کسی کی سکسیس، لیکن اس کے پیچھے کی جو مہینوں یا سالوں کی جدوجہد ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اصل ترقی، اصل گروتھ اسی اندیکھے پروسیس میں چھپی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیفرنٹ ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ کیسے دو بالکل الگ راستے یا کہہ لیں کہ دو الگ ایکویشنز بنا دیتی ہیں۔ یہ ٹیبل دیکھیں، یہ اس فرق کو نا بالکل کلیئر کر دیتا ہے۔ ایک طرف ہے ایکسٹرنل ایکویشن، یعنی جو دوسرے چاہتے ہیں، ان کا فارمولا سیدھا ہے، کوئی ایکشن لو جیسے نوکری ڈھونڈ لو اور جلدی کرو تو مسئلہ حل۔ دوسری طرف ہے آپ کی انٹرنل ایکویشن، جس کی آپ کو اصل میں ضرورت ہے۔ اس کا فارمولا ہے خود کو سمجھو، وقت لو تاکہ جذباتی طور پر کلیئر ہو سکو۔ یہ دو بالکل مختلف راستے ہیں۔ ویسے اگر آپ کو یہ انسائٹس ہیلپ فل لگ رہی ہیں تو 1 سیکنڈ نکال کر لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس سے ہمیں بہت سپورٹ ملتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسا مواد لاتے رہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پر کہ کیوں نظر آنے والے ٹینجبل ایکشنز اکثر ان مسئلوں کو حل نہیں کر پاتے جو اندرونی اور گہرے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، اصل مسئلہ اکثر ٹرسٹ کا ہوتا ہے، لائلٹی کا ہوتا ہے یا ایموشنل انٹیگریٹی کا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ ان کو آپ کسی ایپ کو ڈیلیٹ کر کے یا مہنگے تحفے خرید کر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں سطحی حل تو ہو سکتی ہیں لیکن مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچتی۔ یہ سوال بہت گہرا ہے نا؟ ذرا سوچیں اس بارے میں۔ جب آپ کو کوئی ایسا حل دیا جا رہا ہو جو اصل مسئلے جیسے اعتماد کی کمی کو ایڈریس ہی نہیں کر رہا، تو کیا وہ واقعی کوئی حل ہے؟ تو اب کرنا کیا ہے؟ آگے کا راستہ کیا ہے؟ یہ آخری حصہ آپ کو اپنے جوابات خود بنانے کا ایک کلیئر اور پریکٹیکل طریقہ بتائے گا۔ یہ انالوجی مجھے بہت پسند ہے۔ پرسنل گروتھ نا بالکل ایک کمرے کو رینوویٹ کرنے جیسا ہے۔ جب آپ کمرے کو نیا بناتے ہیں تو پہلے پرانی چیزیں توڑنی پڑتی ہیں، ہر طرف گرد اور ملبہ ہوتا ہے۔ یہ پروسیس میسی لگتا ہے لیکن یہ ایک مضبوط بنیاد بنانے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ رہے 4 پریکٹیکل سٹیپس جو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ پہلا، خود کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑیں اور سوال کرنا شروع کریں۔ دوسرا، اپنی اور دوسروں کی ذمہ داریاں الگ الگ کریں، آپ صرف اپنے چوائسز کے ذمہ دار ہیں۔ تیسرا، تبدیلی کا مطلب اپنے لیے واضح کریں۔ اور چوتھا، روزانہ ایک اینٹ رکھیں۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پورا مسئلہ ایک دن میں سالو کرنا ہے، نہیں، بس روز تھوڑا سا وقت نکالیں اور مسئلے کے صرف ایک حصے پر سوچیں۔ ترقی ایسی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھیے گا جو شاید سب سے امپورٹنٹ ہے، اصل مقصد اس مشکل سے جلدی بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی مضبوط بنیاد بنانا ہے کہ آپ دوبارہ کبھی ایسی ہی مشکل میں نہ پھنسیں۔ یاد رکھیں، الجھن میں ہونا کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ایک بہت اہم تبدیلی سے گزر رہے ہیں۔ اپنے سوچنے کے پروسیس کو وقت دیں۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ زندگی میں ایسے ہی مسائل سے گزر رہے ہیں اور رہنمائی چاہتے ہیں تو دی گئی معلومات پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ مواد صوبیہ نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سب اپنے رویوں پر تھوڑا غور و فکر کریں۔ اگلی بار تک اپنے خیالات کو اہمیت دیتے رہیے۔